حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم خدمت گرامی یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے تو جب یمن سے ایک گروہ آیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہم کو حج کی خوبیاں بیان فرمائیے۔ تو ارشاد فرمایا کہ جو آدمی حج یا عمرہ کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو جو قدم وہ اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نیچے سے ایسے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، ایسے گناہ جڑ جاتے ہیں جیسے کہ درختوں کے پتے۔ تو جب ذوالخلیفہ کے پانی پر وہ یعنی غسل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں سے اس کو پاک کر دیتا ہے، اور جب وہ دو نئے کپڑے یعنی احرام باندھتا ہے، احرام باندھ کے تو پھر وہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، تو جواب ملتا ہے کہ تیرا میں کلام سن رہا ہوں اور تجھے دیکھ بھی رہا ہوں۔ تو جب مکہ میں داخل ہو کر صفا مروہ کے چکر لگاتا ہے، طواف کعبہ کرتا ہے، صحیح کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نیکیوں کو اس کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ اور جب وہ میدان عرفات میں ٹھہرتا ہے یعنی حج کے لیے، اور اس کی جو دعائیہ آوازیں بلند ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ساتوں آسمانوں کے فرشتوں پر اپنے بندوں کے بارے میں فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، میرے آسمان پر رہنے والوں، کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ میرے بندے جو ہیں غبار آلود ان کے یعنی کہ جو سر ہیں اور بڑی دور دراز کے سفر طے کر کے آئے ہیں، انہوں نے اپنے مال بھی خرچ کیے اور اپنے جسموں کو تھکایا، یعنی کہ جہاد کی اپنی عزت و جلال اور کرم کی قسم میں ان کی نیکیوں کی خاطر ان کے جو برو کو بھی یعنی برے کوئی ہوں گے دوست یا احباب تو ان کو بھی بخش دوں گا، اور گناہوں سے اس طرح پاک کر دوں گا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے دن تھے۔ تو جب لوگ کنکریاں پھینکتے ہیں، سر مڈاتے ہیں اور کعبہ کی زیارت کرتے ہیں تو پھر عرش سے ایک ندا آتی ہے، منادی آتی ہے، منادی کرنے والا یہ پکارتا ہے کہ لوٹ جاؤ، تمہاری بخشش ہو چکی ہے اور آئندہ نئے سرے سے عمل شروع کرو۔